ماما ماما۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مشعل نے آمینہ بیگم کو آواز لگائی۔ تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ آمینہ نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ارے مما، وہ مجھے حیا کے گھر جانا ہے اس لیے آ گئی۔ آپ پلیز جلدی سے کھانا لگا دو، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ مشعل نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کے انہیں اپنے جلدی آنے کی وجہ بتائی۔ اچھا تو کیوں آج حیا کالج نہیں آئی؟ نہیں مما، یہی تو پوچھنا ہے، کہیں اس نے کسی اور کالج میں تو نہیں لے لیا ایڈمیشن۔ آپ جلدی سے کھانا لگا دو، میں 2 منٹ میں فریش ہو کے آئی۔ مشعل بولتے کے ساتھ ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ کون ہیں انکل؟ سامنے کھڑی بچی نے معصومیت سے پوچھا۔ بیٹا، وہ آپ کے ڈرائیور انکل کو کام تھا، انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ میں ان کا دوست ہوں، پر میں آپ کو نہیں جانتی تو آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ بچی جو کہ اسکول یونیفارم میں اسکول کے باہر کھڑی اپنے ڈرائیور انکل کا ویٹ کر رہی تھی، سامنے کسی اور کو دیکھ کے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ بیٹا اچھا اپنا نام تو بتاؤ۔ میں آپ کو اپنا نام کیوں بتاؤں جبکہ میں آپ سے پہلی بار مل رہی ہوں؟ ویسے سب پیار سے مجھے پری کہتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہو، بچی نے سمجھداری سے جواب دیا۔ سامنے موجود شخص کے چہرے پہ پہلی بار پریشانی آئی، یہ بچی تو اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، گھر چل کے بات کریں گے۔ نہیں، پہلے آپ میری ماما سے بات کرواؤ، پھر میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ پری اپنی بات پہ اڑی رہی۔ بیٹا میرے پاس نمبر نہیں ہے آپ کی ماما کا، میں کیسے آپ کی بات کروا دوں؟ مجھے یاد ہے نمبر ماما کا، آپ مجھے اپنا موبائل دے دو، بچی نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا۔ سامنے موجود آدمی صحیح معنی میں بچی کی باتوں سے زچ ہو گیا۔ اس کا پالا پہلی بار اتنی سمجھدار بچی سے پڑا تھا جو مشکل سے 10 سال کی ہوگی۔ اس آدمی نے موبائل نکال کے بچی سے پوچھ کے نمبر ڈائل کیا اور موبائل کان سے لگائے ایک طرف چلا گیا۔ ہیلو میڈم۔ جی میں شبیر بات کر رہا ہوں، میں پری کو لینے آیا تھا کیونکہ جلال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس نے مجھے لینے کو کہا ہے۔ آپ کا نمبر بھی اسی نے دیا ہے، آپ پری سے ایک بار بات کر لیں، وہ میرے ساتھ نہیں جا رہی۔ شبیر نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا اور موبائل لا کے پری کے ہاتھ میں دے دیا۔ بیٹا آپ انکل کے ساتھ گھر کیوں نہیں آ رہی؟ فون میں سے آواز آئی۔ پر مما یہ تو… بیٹا آ جاؤ آپ ان کے ساتھ، میری بات ہو گئی ہے انکل سے۔ اس نے انکل کو فون واپس کیا اور گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ یہ گاڑی بھی میرے پاپا کی نہیں ہے، بچی نے گاڑی میں بیٹھ کے اگلا سوال کیا۔ شبیر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی چلاتا رہا۔ ایک دم گاڑی رکی۔ انکل یہ میرا گھر نہیں ہے، بچی نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی کوئی جواب دیے بغیر گاڑی سے اترا، دوسری طرف آ کے بچی کی طرف کا دروازہ کھولا اور بچی کو بے دردی سے بازو سے پکڑ کے باہر نکالا۔ انکل چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ پری نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ بہت دیر سے تیری بک بک سن رہا ہوں، اب چل میرے ساتھ۔ شبیر اسے گھسیٹتا ہوا اندر لا رہا تھا۔ نہیں چھوڑو مجھے ماما ماما، پری نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ کیا ماما ماما لگایا ہوا ہے؟ ہاں تیرے ماما پاپا کو تیری فکر ہوتی تو تجھے کسی اور کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتے، بیوقوف کتنی آسانی سے میری باتوں میں آ گئے، اس نے بچی کے چہرے کو سختی سے پکڑ کے کہا۔ نیچے تہہ خانے کے پاس آ کے اس نے گارڈ کو اشارہ کیا۔ گارڈ نے اشارہ دیکھتے ہی جلدی سے تہہ خانے کا گیٹ کھولا۔ اس نے اندر آ کے روتی ہوئی پری کو زور سے زمین پہ پھینک دیا اور باہر آ کے گارڈ کو اشارہ کیا اور چلا گیا۔ گارڈ نے جلدی سے واپس گیٹ کو تالا لگا دیا۔ پری کے نازک ہاتھ بری طرح چھیل گئے اور سر پہ چوٹ لگنے سے خون نکلنے لگا۔ آپ نے کہا تھا ماما کہ چلی جاؤ، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی، آئی ہیٹ یو ماما، آئی ہیٹ یو، پری نے بری طرح روتے ہوئے کہا۔ اسے اس اندھیرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جب اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ بدبو، اندھیرا اور اس کے عمر کے اور بھی بچے تھے وہاں جو شاید سب سو رہے تھے یا بے ہوش تھے۔ اسے اور خوف آنے لگا۔ وہ گھٹنے میں سر دیے بے آواز رو رہی تھی۔ ماما پاپا مجھے یہاں سے نکالو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی تھی، پر یہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حیدر مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا تم کچھ دیر کے لیے میرے روم میں آ سکتے ہو؟
حیدر جانے لگا تو برہان نے اسے کہا، بھائی ایک ضروری میٹنگ ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے، میں جلد چکر لگاؤں گا، گھر کا پھر تسلی سے بات کریں گے، ابھی میں بس گڑیا کی وجہ سے آیا۔ کیوں، گڑیا نے بلایا تھا کیا؟ برہان نے حیا کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، بس مجھے یاد آ رہی تھی بہت گڑیا کی تو میں آ گیا۔ حیدر نے حیا کی طرف پیار سے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی لگانا چکر، جب بھی ٹائم ملے، پھر ملاقات ہوگی، ابھی میں تھوڑا آرام کروں۔ برہان نے حیدر کو گلے لگایا اور انوشے کو ساتھ لیے اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ گڑیا اب بتاؤ، کال کیوں کی، سب ٹھیک ہے نا؟ حیدر نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ بھیا میں آپ سب کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ حیا کی آنکھیں فوراً آنسوؤں سے بھر گئی۔ تو کس نے کہا ہماری گڑیا کو کہ وہ ہم سے دور جائے گی؟ وہ بھابھی نے بولا کہ میرا نکاح ہوگا اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی بھیا۔ حیا کی آنکھوں میں خوف تھا، اپنوں سے بچھڑنے کا خوف، اپنے بھیا سے دور جانے کا خوف۔ اس نے امید سے حیدر کی طرف دیکھا۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے پگلی، بھابھی نے مذاق کیا ہوگا۔ حیا کی بات سن کے اسے اپنے بھابھی پہ غصہ تو آیا، پر اس وقت حیا کو بہلانا زیادہ ضروری تھا۔ اچھا سچ میں بھیا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، حیا نے فوراً اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جی گڑیا، چلو اب آپ لیٹ جاؤ کچھ دیر کے لیے، آپ کا پیر جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ حیدر نے پیار سے اپنی چھوٹی سی بہن کو دیکھا۔ اب بھی وہ آسانی سے مان گئی تھی، کبھی ضد ہی نہیں کرتی تھی، اس کے چہرے پہ بہت معصومیت تھی۔ حیدر نے پیار سے اس کو کندھے سے لگا کر اس کے سر پہ پیار کیا، اسے لٹا کے لائٹ آف کی اور حیا کی طرف دیکھا جو اسے ٹاٹا کر رہی تھی۔ حیدر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بھابھی، حیدر باہر جا رہا تھا جب اسے ہنا نظر آئی، جس کے ہاتھ میں چائے تھی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ بولو، ہنا نے اس کی طرف دیکھا۔ بھابھی، یہ آپ حیا کے دماغ میں کیا ڈال رہی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، اسے ان سب چیزوں کا نہیں پتہ، ابھی وہ چھوٹی ہے، یہ سب باتیں وہ دماغ پہ لے لے گی، جو صحیح نہیں ہے۔ حیدر نے آرام سے ہنا کو کہا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، پر اس کے لہجے میں احترام تھا، کیونکہ جیسی بھی تھی اس کی بھابھی تھی۔ چھوٹی نہیں ہے، 17 برس کی ہے، اور میں نے اس سے کوئی غلط بات نہیں کی، شادی تو ایک نہ ایک دن ہونی ہی ہے۔ اب ماں نہیں ہے تو میں نے سوچا میں سمجھاؤں گی، بھابھی بھی تو ماں کی طرح ہوتی ہے نا، پر یہاں تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ ہنا نے روتے ہوئے کمال کی ایکٹنگ کی۔ ہر بات اس ہٹلر کو بتا دیتی ہے، بڑی آئی معصوم، ہنا نے من میں نفرت سے سوچا۔ بھابھی بات صحیح ہے، آپ بھی حیا کا بھلا ہی چاہو گی، بس ابھی نہیں سمجھتی، وقت آنے پر میں اسے سمجھا دوں گا، آپ پلیز آئندہ اس سے یہ باتیں نہیں کرنا۔ اور ہاں بھابھی، ایک اور ریکویسٹ ہے، حیدر نے جاتے جاتے واپس ہنا کی طرف دیکھ کے کہا۔ اگر بھابھی آپ کے مہمان آئے تو انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیے گا۔ حیدر بول کے رکا نہیں، ہنا کو حیران چھوڑ کے باہر آ گیا۔ اس کی گڑیا کی تو وہ بغیر کہے ہر بات جان جاتا تھا، پھر حیا کی آنکھوں میں انور کو دیکھ کے ڈر کیسے نہ دیکھتا۔ آیا بڑا آرڈر دینے والا، جس گڑیا کی وجہ سے تم سب مجھے باتیں سناتے ہو نا، اس گڑیا کو توڑ کے نہ پھینکا تو میرا نام بھی ہنا نہیں۔ اس وقت ہنا کے اندر حیا کے لیے نفرت اور بڑھ گئی۔